अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक होंगे, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। टू अ बटरफ्लाई, जी हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ की ये खूबसूरत नज़म है जिसका रिव्यू और क्रिटिकल एनालिसिस उर्दू में मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ। पर इस नज़म का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि पहले इस नज़म की पोइट्री आप ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको रिव्यू समझने में आसानी हो। और जहाँ तक इस नज़म के पोइट्री या टेक्स्ट का ताल्लुक है तो उससे मुतल्लिका मैंने एक बड़ी खूबसूरत वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है। वो वीडियो आपको इस चैनल पर बड़े आराम से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश रिव्यूज़ और क्रिटिकल एनालिसिस सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो इसी नज़म का इंग्लिश रिव्यू और क्रिटिकल एनालिसिस भी मैं एक वीडियो में कर चुकी हूँ। वो वीडियो भी आप आसानी से इस चैनल पर देख सकते हैं। तो चलें अब शुरू करते हैं टू अ बटरफ्लाई का उर्दू रिव्यू और क्रिटिकल एनालिसिस। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अगर अभी तक लिटरेचर आउटस्टैंडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। रिव्यू में सबसे पहले तो नज़म का टाइटल डिस्कस करूंगी और इसके अलावा इस नज़म के बारे में, इसके पस मंज़र के बारे में कुछ ऐसी मालूमात शेयर करूंगी जिससे आपको इस नज़म को समझने में ज़्यादा मदद मिलेगी। टू अ बटरफ्लाई एक बड़ी सादा सी, मुख्तसर सी लेकिन दिलकश नज़म है जिसको कि वर्ड्सवर्थ ने अपने मखसूस शायरी के अंदाज में लिखा है और उसका वो मखसूस शायराना अंदाज हमें इस नज़म में बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। यह नज़म ज़ाहिर सी बात है वर्ड्सवर्थ ने तब लिखी जब वो एक शायर था, लेकिन इस नज़म में तितलियों की खूबसूरती को देखते हुए वो अपने बचपन के उन दिनों को याद कर रहा है जब वो अपनी बहन के साथ स्कूल जाया करता था और रास्ते में वो खूबसूरत तितलियां देखता था। और ऐसा करने में शायर बिल्कुल कामयाब रहा है क्योंकि ये नज़म पढ़ते हुए हमें भी ऐसा महसूस होता है जैसे हम भी शायर के बचपन के दिनों में कहीं चले गए हैं। उन तितलियों को देखने के बाद शायर का रिएक्शन क्या होता था उसके बचपन में, और उसकी बहन जिसको कि वो इस नज़म में तो एमिलाइन कह रहा है लेकिन हकीकत में वो उसकी हकीकी बहन डोरोथी थी जिसके साथ के वो स्कूल जाया करता था। तो ये सारा अपना बचपन का और माजी का जो किस्सा है वही वो इस नज़म में बयान कर रहा है और अपने बचपन की यादों को वो इस नज़म की सूरत में ताज़ा कर रहा है। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि शायर ने अपने बचपन की उन खूबसूरत यादों को महफूज करने के लिए इस नज़्म को तरतीब दिया है। एक और अहम चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि शायर का और उसकी बहन का तितलियों को देखकर जो रद्द-ए-अमल होता था वो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ था और शायर ने इसको यहाँ पर बड़े तफसील से बताया है। मिसाल के तौर पर जब शायर अपने बचपन में तितलियों को देखता तो उनको पकड़ने की कोशिश करता, उनके पीछे भागता, यहाँ तक कि उन्हें मारने की भी कोशिश करता। लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो बहन थी वो बहुत ही रहमदिल और खुदा तरस इंसान थी। वो तो उनको हाथ लगाने से भी डरती थी कि कहीं उनके खूबसूरत परों से रंग ना उतर जाए। तो अदब की दुनिया में तितलियाँ जो हैं वो मुख्तसर ज़िंदगी, सादगी और मासूमियत की अलामत समझी जाती हैं। और ये भी हम सब जानते हैं कि तितली की ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर होती है। अगर नज़्म के मौजू और इसके पस मंज़र को सामने रखकर कुछ नतीजा निकाला जाए तो हम कह सकते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में बचपन का ज़माना, मासूमियत का ज़माना उतना ही खूबसूरत होता है जितना कि खूबसूरत तितलियों का नज़ारा करना। लेकिन उसके साथ साथ ये बचपन का दौर, मासूमियत का दौर उतना ही मुख्तसर होता है जितना कि एक तितली की ज़िंदगी। और हर आम इंसान उन खूबसूरत दिनों को हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद करता रहता है और शायर वर्ड्सवर्थ भी यही कर रहा है। वो भी अपने माजी के, बचपन के उन दिनों को याद भी कर रहा है और उन खुशगवार दिनों को एक खूबसूरत नज़्म की सूरत में तरतीब भी दे रहा है। इसके अलावा नज़्म में और भी बहुत से खूबसूरत नकात हैं जो कि मैं रिव्यू में बयान करना चाहूँगी, लेकिन जो इमेजेस शायर ने यूज़ किए हैं वो बहुत ही खूबसूरती से उसने इस्तेमाल किए हैं। कुछ टेक्निकल टर्म्स या कुछ डिवाइसेस जो उसने यूज़ किए हैं जो कि इस नज़्म को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं और अपीलिंग बनाते हैं, वो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी। मिसाल के तौर पर नज़्म की चौथी लाइन में शायर ने एक बड़ी खूबसूरत मेटाफर यूज़ की है तितली के लिए। वर्ड्सवर्थ तितली को मुखातिब करते हुए उसे हिस्टोरियन ऑफ माई इन्फेंसी यानी मेरे बचपन की तारीख दान
اور جیسا کہ تاریخ دان کا کام جو ہے وہ تاریخ رقم کرنا ہوتا ہے، تاریخ کے واقعات کو محفوظ کرنا ہوتا ہے، یہاں تتلی کو وہ ایک تاریخ دان کے طور پر مخاطب کر رہا ہے جو کہ اس کے بچپن کی یادوں کو رقم کر رہی ہے، اور اس کو دیکھ کر اس کو بچپن کے خوشگوار دن یاد آتے ہیں۔ تو اس نظم میں جب شاعر تتلی کو ایک تاریخ دان سے کمپیئر کر رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میٹافور کا ایک بہت ہی خوبصورت استعمال ہے۔ اور اس میٹافور کا استعمال ایک اور چیز کی یقین دہانی ہمیں کراتا ہے کہ واقعی شاعر نے اپنے بچپن کے ان خوشگوار دنوں کی یاد میں ہی اس نظم کو لکھا ہے۔ اس کے علاوہ نظم کی 9ویں لائن میں شاعر نے ایک لفظ استعمال کیا ہے مائی فادرز فیملی۔ اس طرح کے الفاظ کا استعمال اس نظم کو ایک الگ طرح کی خوبصورتی اور دلکشی بخش رہا ہے۔ اس طرح کے الفاظ اور ٹیکنیکل ٹرمز کا استعمال اس پوئم کو جو بٹرفلائی کو واقعتاً ایک رومانٹک پوئم اور ایک لیریکل پوئم بناتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو رومانٹک پوئٹری ہے وہ زیادہ تر شاعر کے کسی ذاتی تجربے پر ہی مشتمل ہوتی ہے، جیسے کہ یہ نظم شاعر اپنے ماضی کی بچپن کی خوبصورت یادوں کو بنیاد بنا کر لکھ رہا ہے۔ رومانٹک شاعری کی ایک اور نمایاں خصوصیت جو ہے وہ ہے قدرت اور قدرت کے خوبصورت نظاروں کی دلکش انداز میں منظر کشی کرنا۔ انگلش لٹریچر میں جتنے بھی رومانٹک پوئٹ ہمیں نظر آتے ہیں جیسے کہ ورڈزورتھ، کیٹس، شیلے، کولریج اور بہت سے دوسرے، تو یہ سارے جو ہیں اپنی نظموں میں، اپنی شاعری میں قدرت اور اس کے حسین نظاروں کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ اور اگر اس نظم کی بات کی جائے تو اس نظم میں ورڈزورتھ نے قدرت کے ایک بہت ہی خوبصورت چیز کی منظر کشی کی ہے، اور وہ ہے تتلیاں۔ تتلیاں بھی ظاہری سی بات ہے قدرت کے حسین نظاروں میں سے ایک خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہیں، اور یہ قدرت کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں ٹو اے بٹرفلائی واقعتاً ایک رومانٹک پوئم ہے۔ اور جہاں تک ورڈزورتھ کی بات ہے تو اس کی تو ساری ہی شاعری یا تو قدرت کی خوبصورتی بیان کرنے میں یا پھر اس کے کسی ایک اسپیکٹ یا ایک پہلو کی خوبصورتی کو بیان کرنے میں ہی صرف ہوئی ہے۔ کبھی وہ ڈیفوڈلز کی خوبصورتی کو سراہ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ کسی کوکو کے سانگ کی بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی کسی بلبل کے سانگ کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی تتلیوں کی خوبصورتی کی۔ تو اس کی شاعری کا تو یہ ایک بہت ہی نمایاں پہلو ہے، قدرت اور قدرت کی خوبصورتی کو سراہنا۔ اس کے علاوہ ورڈزورتھ جو کہ قدرت کے بارے میں یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کی کمپنی میں رہ کے انسان کی روح کو شفا ملتی ہے، یہاں تک کہ وہ قدرت کو ایک روحانی استاد کا درجہ بھی دیتا ہے۔ ورڈزورتھ کا قدرت کو لے کر یہ جو عقیدہ اور یہ جو جنون ہے یہ ہمیں ویسے تو اس کی ساری ہی شاعری میں نظر آتا ہے، لیکن اس پوئم ٹو اے بٹرفلائی میں بھی ہمیں وہی چیز نظر آ رہی ہے۔ کبھی کوئی قدرت کا حسین نظارہ دیکھتے دیکھتے وہ اپنی ماضی کی یادوں میں کھو جاتا ہے جیسے کہ ٹو اے بٹرفلائی میں ہے، اور کبھی کبھی قدرت کے کسی حسین نظارے کو دیکھتے دیکھتے وہ اس کو اپنی یادوں کا مستقل حصہ بنانے کا ارادہ کرتا ہے، جیسا کہ نظم ڈیفوڈل میں خوبصورت ڈیفوڈلز دیکھ کر وہ یہی کہتا ہے کہ میں اس خوبصورت نظارے کو ہمیشہ اپنی میموری کا حصہ بناؤں گا، اور جب کبھی بھی میں زندگی میں اداس ہوں گا، تھک جاؤں گا تو اسی نظارے کو یاد کر کے میں فریشنس فیل کروں گا۔ یہ ورڈزورتھ کا ایک اپنا ہی انداز ہے قدرت کو پیش کرنے کا، اور اس کو ہم ورڈزورتھین سٹائل آف پوئٹری کہہ سکتے ہیں۔ ورڈزورتھ اور دوسرے رومانٹک پوئٹ بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ شاعری جو ہے وہ انسانی جذبات اور احساسات کے اظہار کا نام ہے۔ اس لحاظ سے جو اب بٹرفلائی پوئم جو ہے وہ اس شاعری کی تعریف پر بھی پوری اتر رہی ہے، کیونکہ اس نظم میں بھی شاعر اپنے ذاتی احساسات اور خیالات کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک اور چیز جو میں اس نظم کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ جب آپ ورڈزورتھ کی پوئٹری پڑھنے جائیں گے اور ٹو اے بٹرفلائی کے نام سے ٹائپ کریں گے تو آپ کو اس نام سے 2 نظمیں ملیں گی، لیکن دوسری نظم جو ہے وہ ایک الگ نظم ہے وہ بٹرفلائی کے بارے میں، وہ دوسری نظم بھی بہت ہی خوبصورت نظم ہے، اور کبھی میں لٹریچر آؤٹ اسٹینڈنگ میں اس کا بھی ریویو کروں گی۔ لیکن بہرحال اگر ہم دونوں پوئمز کا کمپیریزن کریں تو دونوں میں ہی بٹرفلائی کی خوبصورتی کو الگ طرح سے پیش کیا گیا ہے۔
اور ایک آخری چیز جو اس ریویو میں اس نظم کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گی وہ ہے الفاظ۔ جی ہاں، الفاظ کا چناؤ شاعر نے بہت ہی مہارت اور سادگی سے کیا ہے۔ اگر آپ الفاظ پہ غور کریں تو بہت مشکل ویکیبلری شاعر نے استعمال نہیں کی، بہت مشکل ریفرنس نہیں ہے، آپ کو نظم پڑھتے ہوئے کچھ بھی ڈکشنری وغیرہ کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اس کو پڑھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک سادہ سی انگلش بھی پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں تو اس نظم کو، اس کے آئیڈیا کو، اس کی تھیم کو آپ بڑی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ اور جہاں تک نظم کے موضوع کا تعلق ہے تو وہ بھی ایک بہت سادہ سا ہے، یعنی تتلیوں کی خوبصورتی۔ تو یہ سادہ الفاظ کا چناؤ اور سادہ موضوع کا چناؤ، یہ جو رومانٹک پوئٹری تھی یا رومانٹک مومنٹ تھی انگلش لٹریچر میں، یہ اس کی ایک بڑی نمایاں خصوصیت تھی۔ دراصل ورڈزورتھ جو تھا وہ یقین رکھتا تھا کہ شاعری جو ہے وہ صرف خواص کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے بھی ہونی چاہیے، عام لوگوں کو بھی اس کا موضوع بنایا جانا چاہیے، اور اس کے لیے الفاظ بہت مشکل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس چیز کو اس نے اپنی شاعری میں پریکٹس بھی کی ہے، اور اس کی بہت سی نظمیں ویسے تو مثال کے طور پہ ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن بٹرفلائی اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ چاہے اس کے موضوع کی بات ہو، تھیم کی بات ہو، چاہے الفاظ کے چناؤ کا تعلق ہو، ہر چیز کو اس نے بڑی سادگی سے بیان کیا ہے۔ ولیم ورڈزورتھ کی شاعری کی شاید یہی ایک خوبی ہے جو کہ اس کو آج کے دور میں بھی ایک مقبول شاعر بنائے ہوئے ہے، اور لوگ اس کی شاعری کو پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ جو اب بٹرفلائی ذاتی طور پہ بھی مجھے بہت پسند تھی، اس لیے میں نے اس کا ریویو اپنے چینل پر پیش کیا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی میں اپنے ریویو کو اینڈ کروں گی۔ امید ہے آپ کو یہ اردو ریویو بھی پسند آیا ہوگا، اور یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ اگر آپ اس کی شاعری کو سننا چاہتے ہیں یا انگلش ریویوز وغیرہ سننے میں آپ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں تو دونوں ویڈیوز آپ کو اس چینل پر آرام سے مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے لٹریچر آؤٹ اسٹینڈنگ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ ویسے تو میں نے ورڈزورتھ اور اس کی پوئٹری کے حوالے سے میکسیمم پوائنٹس جو ہیں وہ اس ریویو میں ڈسکس کر دیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے کچھ پوائنٹس ہوں، آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں جا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے کچھ پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، کوئی اچھا سا کمنٹ دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ آخر میں چینل کو دیکھنے کے لیے، پسند کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، اینڈ بی پازیٹیو، بی ہوپ فل ان یور لائف۔